الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد افتخار بزرگان دین، برادران ملت، تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے، بنانے والے اور اس ساری کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ سے چلانے والے ہیں. اور درود و سلام آقا نامدار، فخر موجودات، سرتاج انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر منور پر جو وجہ کائنات اور منبع ہدایت ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وجود مسعود نہ ہوتا تو اس کائنات کا کوئی ذرہ بھی وجود میں نہ آ سکتا. سامعین محترم، یہ دنیا احساسات کی دنیا ہے. صرف ہر شخص نہیں بلکہ ہر شے اپنے اندر احساس رکھتی ہے. وہ رویوں کو، کردار کو، اعمال کو، گفتگو کو محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ پیش آنے والا انسان کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے، کس انداز سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے. ہر چیز اسے محسوس کرتی ہے. اس لیے ہمیں احساسات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے حلقہ احباب میں بسنے والے تمام تر افراد کی تربیت کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی کے پاس نفسیات کا علم نہیں ہے، وہ مزاج کو نہیں سمجھتا، وہ آدمی کے احساسات کو نہیں سمجھتا، نہ وہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا استاد بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اچھا نگران بن سکتا ہے. اچھا والد بننے کے لیے
احساسات کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا استاد بننے کے لیے اپنی کلاس کے دائرہ کار میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی نفسیات کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے. اور اچھا نگران ہونے کے لیے آپ کے ماتحت کام کرنے والے تمام تر افراد کا مزاج، ان کی نفسیات، ان کی عزت نفس آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ کون سا شخص کس رویے کو پریشان کن سمجھتا ہے، کس رویے کو پسند کرتا ہے، اور کس رویے کی بات کو وہ سمجھتا اور مانتا اور تسلیم کرتا ہے. اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے آپ کام نہیں کروا سکتے. اور وہ آدمی کہ جس کو احساسات کا پتہ ہے، وہ آدمی کو جانچتا ہے، اس کے مزاج کو پرکھتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ آدمی مزاج شناس ہے، تو وہ آدمی اس کائنات کا سب سے بڑا آئیڈیل بن سکتا ہے. اس لیے آپ اس کو جو محاذ میں، اگر آپ اس کو والد بناتے ہیں تو اس کو پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر میرے 3 بچے ہیں تو تینوں بچوں کا مزاج ایک تو نہیں ہوگا. اگر ایک کا مزاج غصے والا ہے، دوسرے کا مزاج مزاح والا ہے، تیسرے کا مزاج جو ہے وہ نرمی والا ہے، تو ہر بچے کو آپ اس کے مزاج کے مطابق لے کے چلیں. اپنے مزاج کو تو اس پر مسلط نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے مزاج کو اس پر مسلط کریں گے تو آپ ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. اگر آپ اس آدمی کو استاد بناتے ہیں اور اس کو نفسیات کا پتہ ہے، اگر اس کی کلاس میں 20 نہیں 50 بچے بھی بیٹھے ہوں، اس کو ایک ایک بچے کی نفسیات کا پتہ ہوگا اور وہ اس انداز اور اس ترتیب سے اس بچے کو لے کے چلے گا، اور یہ جس محاذ پہ بھی کھڑا ہوگا افراد کو تیار کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا. اس لیے علم نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، احساسات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچوں میں کون کون سی چیز پائی جاتی ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے اور اس میں فلاں چیز پیدا کیسے کرنا ہے. بنیادی طور پر احساسات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 احساس برتری، کہ وہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں. اس کو کہتے ہیں احساس برتری. نمبر 2 احساس کمتری. بچے میں یا کسی بھی بڑے فرد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھے. یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے سے اعلیٰ ہیں اور میں ان سے کم تر ہوں. نمبر 3 احساس کہتری. اس احساس کے مالک افراد اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، خواہ وہ بچہ ہو خواہ وہ بڑا آدمی. اور چوتھا احساس برابری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تمام انسانوں کے برابر سمجھے، کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے، کسی سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. اگر اعلیٰ سمجھتے ہیں تب بھی نقصان ہے، اگر کمتر سمجھتے ہیں تب بھی نقصان ہے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک بچے میں احساس برتری پایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، بہتر اور برتر سمجھتے ہیں. کل کو اس کا چند محلے کے بچوں کے ساتھ آپ مقابلہ کرواتے ہیں تو یہ بچہ اپنی سوچ کی وجہ سے اس مقابلے میں شکست کھائے گا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں، مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آگے بڑھنے کے جذبے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس سوچ کے ساتھ یہ میدان میں اترے گا تو یقیناً پختہ بات یہی ہے کہ یہ آدمی ناکام ہے. اس لیے جس بچے کے اندر، اور عموماً یہ بیماری ان بچوں میں پائی جاتی ہے یا ان افراد میں پائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم، یا وہ افراد جو اپنے بچوں کو یہ تصور، یہ ذہنیت اور یہ سوچ دیتے ہیں کہ آپ مالدار ہیں، آپ کی برادری، آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ سب سے اونچا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس بچے میں لاڈ پیار بھی آ جاتا ہے.
جب یہ تین چیزیں کسی آدمی میں مل جائیں، کسی بچے کے ذہن پہ سوار ہو جائیں کہ میں مالدار ہوں، میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور پھر والدین اس کے اوپر ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس کو محبت اور لاڈ حد سے زیادہ دینے لگ جائیں، تو یہ آدمی احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نتیجے میں وہ آدمی اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ ملتا نہیں، وہ یہ سمجھتا میں اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں ان سے کیوں ملوں؟ اور پھر اس میں بسا اوقات کردار والدین کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے، آپ کا باس آپ سے زیادہ مالدار شخص آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں، بچہ آپ کی ادا کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دفتر میں کام کرنے والا کوئی آدمی یا آپ سے غریب آدمی کوئی آپ کے گھر پہ آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، آپ اس کو پہلے 5 منٹ دروازے کے باہر کھڑا کرتے ہیں، پھر اگر اندر بٹھاتے ہیں تو بھی اس کو عزت نہیں دیتے۔ آپ کا بچہ یہ رویہ دیکھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے بچے کو ناکام کرنے کی سب سے پہلی بنیاد خود رکھی۔ اس وجہ سے اس بچے کے ذہن میں احساس برتری آئے گا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے گا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھے گا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر اس بچے کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کو آپ سمجھائیں کہ بیٹا احساس برتری، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نقصان دہ بات ہے، اور یہ انسان کا کام نہیں ہے، شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ افضل، اعلیٰ اور برتر ہوتی ہے، مٹی حقیر ہوتی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ شیطان جب احساس برتری کا شکار ہوا تو اس کی وجہ سے مردود ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ذلت اس کا مقدر بن گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا، حالانکہ سب سے بڑا عابد تھا۔ عابد روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں چھوڑی اس نے عبادت سے، جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ ابلیس نے اتنی عبادت کی، لیکن جب خود کو دوسروں سے افضل سمجھا، جب یہ سمجھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کو نہیں دیکھا، علم کو نہیں دیکھا، مردود کر دیا اور اپنے دربار سے دھتکار دیا اس کو۔ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اس آدمی کا شیطان کا مقدر بنی۔ اسی طرح جو آدمی اور جو بچہ احساس برتری کا شکار ہو جائے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، تو یہ بچہ بھی ناکام ہوگا، کبھی بھی کامیابی کی کسی ایک سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، کامیابی تو وہ حاصل کرتا ہے جو محنت کرتا ہو، جس کو لگن ہو، جس میں جذبہ ہو، جنون ہو، شوق ہو، وہ کامیاب ہو کرتے ہیں۔ بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب یہ خود کو سب سے افضل سمجھتا ہے، محنت نہیں کرے گا، جب محنت نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ نمبر 2، احساس کم تری، کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے۔ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں کم تر ہوں، میں بزدل ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوچ آپ نے کسی کے ذہن پر مسلط کر دی ہے، اس کے بعد وہ آدمی کسی کام کرے بیکار ہو گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ والدین کا کردار، اساتذہ کا کردار، یا اوپر کام کرنے والے افراد کا کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی، آپ نے اس کو ڈانٹا،
اس نے کوئی کام کرنا تھا نہیں کیا، آپ نے اس کو ڈانٹا، کوئی کام کیا لیکن صحیح نہیں کر سکا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، یا اس سے ایک قدم بڑھ کے آپ نے اس کو مارا۔ اب جب آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کام کے کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے ذمہ جو بھی کام لگائیں گے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بیٹا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے اس کو یہ سوچ، یہ نظریہ اور یہ تصور دے دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کیسے کریں؟ اگر آپ کے احباب، حلقہ احباب میں، یا آپ کے بچوں میں، یا آپ کے شاگردوں میں کوئی بھی ایسا بچہ ہے یا کوئی بھی ایسا دوست ہے آپ کا جو احساس کمتری کا شکار ہے، تو اس کی آپ مدد کریں، اس کے دل سے اس احساس کو ختم کریں۔ یہ آپ کی اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر کوئی آدمی احساس کمتری کا شکار ہے، کوئی بچہ احساس کمتری کا شکار ہے، آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کام دیں، چھوٹا سا کام دیں، اور جب وہ کام کر لے اس کی داد زیادہ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام دیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ذہین نہیں ہوں، کمزور ہوں، بزدل ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، اس قسم کی کوئی بھی سوچ اس کے ذہن میں گردش کرتی ہے، والدین کو اندازہ ہو جاتا ہے، استاد کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو، آپ کا بچہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو کہیں بیٹا یہ گلاس لے کے جائیں، اس کو دھوئیں اور اس میں پانی لے کے آئیں۔ وہ بچہ جاتا ہے اور اس گلاس کو دھو کے اس میں پانی لے کے آتا ہے آپ کے لیے، تو آپ اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے گلاس اچھے طریقے سے نہیں دھویا، پانی وہ صحیح طریقے سے نہیں لایا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ نے اچھا کام کیا، آپ اس کو انعام دیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے اندر سے احساس کمتری ختم ہوگا اور اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اس پہ وہ حضرت انس بن مالک کی حدیث یاد آئی مجھے، مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مبارک اخلاق کا ذکر ہے، اس بات میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی سن 94 ہجری یا 96 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صبح کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے، حضرت انس بن مالک پہلے پانی لے کے کھڑے ہوتے، حالانکہ چھوٹے سے بچے تھے، ایسی خدمت کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بہت ساری عطا فرمائی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری غلطی پر ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، اور کبھی بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس بیٹا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کوئی کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا کہ بیٹا یہ کام تم نے کیوں کیا۔ 10 سال گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ رویہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا کہ حضرت انس بن مالک اہل بیت میں سے، بعد میں مجھے پتا چلا کہ حضور کے خادم، یعنی اتنا گہرا تعلق۔ 10 سال مسلسل آپ مدینہ میں آئے، اس دنیا سے ظاہری رخصت فرمانے تک ہر دن ہر رات حضرت انس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بھی میری غلطی پہ نہیں ڈانٹا۔ آپ مجھے کام بھیجتے، میں اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنے لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے میری تھوڑی سے بکتے، انس بیٹا میں نے آپ سے کوئی کام کہا تھا، ابھی کر کے آتا ہوں یا رسول۔ یہ انداز ہے تربیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سوچیں ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے متعلقین، اپنے شاگرد اور حلقہ احباب کے ساتھ کیسا رویہ۔
تو دوسرا کام یہ کریں کہ ان کی غلطیوں پر ڈانٹے نہیں, ان کو مارے نہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق دیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ احساس کمتری ختم کرنے کے لیے کامیاب لوگوں کے واقعات ان کو سنائیں, اور اس کے بعد ان بچوں کو اہمیت دیں. آپ کے 5 بچے ہیں, ایک بچے میں احساس کمتری پایا جاتا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں, اس کو اہمیت دیں, اس کی بات کو غور سے سنیں, دھیرے دھیرے اس کے اندر سے احساس کمتری ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اس بچے کے ساتھ محبت کریں اور محبت کا اظہار کریں. یقین مانیں کہ محبت اظہار چاہتی ہے. ایک آدمی کے ساتھ آپ کو والہانہ محبت ہے, لیکن آپ محبت کا اظہار نہیں کرتے, اس کو کیا خبر آپ مجھ سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو عشق ہے, محبت ہے, اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے, لیکن آپ اس محبت کا اظہار نہیں کرتے. جہاں ضرورت ہے بولنے کی آپ بولتے نہیں ہیں. کسی کو کیسے خبر ملے گی کہ آپ کو حضور سے محبت ہے؟ تو محبت ہمیشہ اظہار چاہتی ہے. محبت چاہتی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ کے کردار سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کی گفتار سے مجھے محبت ہے. تو اس بچے کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں. آپ 3 کام یہ کر لیں, 1 مہینے کے اندر اگر آپ کے بچے کے دل سے احساس کمتری نہ ختم ہو جائے, میرا گریبان کریں. ہمارے ہاں جو بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے اس کو اور رگڑا لگاتے ہیں, اور رگڑا لگاتے ہیں. ایک بچے نے کلاس میں سبق نہیں سنا ہے, ساری کلاس کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں, بعض دفعہ دوست آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں حضرت ہمارا بچہ بڑا نافرمان ہے, بات نہیں مانتا, شرارتیں کرتا ہے, یہ وہ. تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدارا کبھی بچے کے سامنے بچے کی شکایت نہ لگائیں. آپ کی عزت نفس ہے. جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے تو بچہ سوچ نہیں رکھتا, وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے. جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اپنے باپ کی نظر میں مجرم ہوں اور میرا باپ مجھے دوسروں کی نظر میں مجرم بنا رہا ہے, وہ آپ کا فرما بردار کہاں رہے. اگر آپ کو اپنی عزت نفس پسند ہے, آپ کے بیٹے اور آپ کے شاگرد کو بھی اپنی عزت نفس پسند ہے. خدا کے لیے اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ کریں. آپ نے کسی کو کہنا ہے, اس کو تنہائی میں پہلے بتا دیں کہ میں آپ کے پاس اپنا بچہ لے کے آؤں گا, اس میں یہ کمی ہے, آپ نے اس کمی کی ترغیب دینی ہے اس کو کہ بیٹا اس کو ختم کرو. اس کو پہلے بتائیں, پھر بچے کو لے کے جائیں اور اس کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کریں. پھر جو وہ بات کرے گا آپ کے بچے کے دل میں گھر کر جائے گا اور بچہ اس بات کو قبول کرے گا, اس کو لے گا, اس پہ آمادہ ہو جائے گا. اور یہ باتیں صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں, یہ احساسات صرف بچوں میں نہیں بڑوں میں بھی ہوتے ہیں. بعض بڑے بڑے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرے بغیر دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اور جس آدمی کی یہ سوچ ہو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی وہ کرتا ہے جو محنت ہو کر رہا ہو. اور یہ آدمی جب خود کو سب سے افضل سمجھتا ہے, یہ محنت کیوں کرے گا, میں تو ہوں ہی سب سے اعلیٰ, میں ہوں ہی سب سے بہتر, مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب محنت نہیں کرے گا دھیرے دھیرے گرتا 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 بالکل گر جائے گا. اور اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں آپ انسان نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے صرف نیک اعمال کی اور تقوی کی بنیاد پر. اللہ کے ہاں آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا, آپ کی رنگت نہیں دیکھی جاتی, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون گورا ہے اور کون کالا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون فقیر ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کون چودھری ہے اور کون کمی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اخلاق کیسے ہیں, اعمال کیسے ہیں, اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں. جس دن آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور آپ نے یہ مان لیا کہ میں تمام انسانوں کے برابر ہوں اور سب لوگ مجھ سے میرے برابر کے ہیں دنیاوی معاملات میں, اس دن آپ ترقی کی منازل کو طے کرنا شروع کریں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ موج ثریا کو جا کے چھوئیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایک کامیاب زندگی گزار کر دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔